السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جس نے وقت کو قید کر رکھا ہے۔ اندھیروں میں چھپا ایک سچ جو سامنے آتے ہی سب بدل دے گا۔ خاموش گواہ ہے، یہ ہے خاموش گواہ۔ رات کا سناٹا پھیلا ہوا ہے، گلیاں سنسان ہیں، صرف ہوا کے جھونکے اور کتوں کے بھونکنے کی آواز گونج رہی ہے۔ سکندر آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی ہے، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ مگر وہ ہر بار پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں۔ ایک بلب زور سے ٹمٹماتا ہے، روشنی لمحہ بھر کے لیے پھیلتی ہے اور پھر سب اندھیرا۔ سکندر کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ یہ صرف وہم ہے، لیکن پھر اچانک دور سے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دیتی ہے۔ وہ رک جاتا ہے، سانس روک لیتا ہے، مگر چاپیں رکتی نہیں، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ دیوار کے سائے میں اچانک ایک حرکت نظر آتی ہے۔ سکندر چونک کر آگے بڑھتا ہے، مگر وہاں صرف ایک پرانی کرسی ہل رہی ہے۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور ہوا اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن دل میں ایک سوال گونجتا ہے، اگر صرف ہوا تھی تو یہ کرسی پہلے کیوں نہیں ہل رہی تھی؟ وہ آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک پرانے مکان کا دروازہ آدھا کھلا ہے۔ دروازہ ہلکی ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ ہل رہا ہے۔ وہ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوتا ہے۔ کمرہ بالکل اندھیرا ہے، صرف لکڑی کی فرش پر چلنے کی آواز گونجتی ہے۔ پھر اچانک پیانو کی ایک ٹوٹی ہوئی کلید خود بخود بجتی ہے۔ سکندر کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے ہیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ آخری رات ہے۔ اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن دروازہ دھڑام سے بند ہو جاتا ہے۔ اندھیرا گرا ہو جاتا ہے۔ کمرے میں صرف ایک پرانی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ گھڑی کی سوئیاں الٹی چل رہی ہیں، وقت پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے۔ سکندر دھڑام سے گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک گھڑی کے اندر سے ایک سرگوشی ابھرتی ہے، تم بہت دیر کر چکے ہو۔ سکندر ڈرتے ڈرتے اگلے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں ایک پروجیکشن چل رہی ہے، لیکن یہ کوئی فلم نہیں بلکہ اس کی اپنی ویڈیو ہے۔ وہ خود کو دیکھتا ہے، کل رات کے کپڑوں میں، اسی گلی میں چلتے ہوئے۔ سوال یہ ہے، یہ ویڈیو کس نے بنائی اور کس نے یہاں لگائی؟ اچانک فون بجتا ہے۔ سکندر کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف آواز آتی ہے، تم جو تلاش کر رہے ہو وہ تم ہی نہیں بلکہ تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ فون کٹ جاتا ہے اور لائن پر صرف خاموشی باقی رہتی ہے۔ کمرے کی کھڑکی زور سے کھلتی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک پرانا اخبار فرش پر گرتا ہے۔ سکندر اخبار اٹھاتا ہے اور سامنے سرخی لکھی ہے، نوجوان پراسرار طور پر لاپتہ، آخری بار سنسان گلی میں دیکھا گیا۔ نیچے تصویریں ہیں اور وہ تصویر خود سکندر کی ہے۔ سکندر پیچھے ہٹتا ہے، دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف جمی رہتا ہے۔ اچانک پیچھے سے ایک سایہ اس کے قریب آتا ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا ہے۔ اسکرین بالکل سیاہ ہو جاتی ہے اور صرف ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کہانی ختم تو ہوئی، مگر سوال باقی ہے۔ وہ سایہ کون تھا؟ وہ آواز کس کی تھی؟ کیا یہ سب وہم تھا یا کوئی سچ جو ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ یاد رکھو، ہر سچ کے پیچھے ایک خاموش گواہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ تھی خاموش گواہ۔